اس پر بارش میں یا تلا لطیفہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس لیے وہ بہت اپسیٹ رہتی تھی۔ لیکن اس کے جو ہسبینڈ تھے وہ بہت عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ اس میں بہت غصہ کرتی تھی۔ لیکن اس کی ساسو ماں نے ایک دن سے پوچھا کہ آپ کیوں رہتی ہو، کیوں اتنی عبادت نہیں کرتی؟ تو اس نے بتایا کہ میرے ابو بھی ایسے ہی آپ کی طرح ہر وقت عبادت کرتے رہتے تھے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے بچایا نہیں نا، تو پھر میں کس لیے کروں عبادت؟ تو ایسے ہی وہ تھوڑی سی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ لیکن آپ کو ہی پتہ ہے ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ اس کی ساسو ماں سمجھاتی رہتی کہ بیٹا اب ہر کسی کو جانا ہی ہے نا، تو یہ تو نہیں بتا سکتے۔ جب وہ 11ویں کلاس کے تھی تو اس کے بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ان کو ایک بیماری تھی، تو ان کو برین ٹیومر ہوا اور وہ یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ان کے دو پڑوسی آ گئے، انہوں نے آ کے بتایا کہ ہمیں جا رہے ہیں بھائی ادھر یاترا پہ، تو آپ اگر چلیں تو ہم چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کا ہسبینڈ رامو بھی آ گیا، اس نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم چلے جائیں گے، اس میں کون سی چھوٹی بات ہے، یہاں پر ساتھ ہی چلیں گے بس پہ، کس پہ جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم بس پہ جا رہے ہیں، بس کل ہی نکلیں گے۔ تو سب کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، کیوں نہیں چلیں گے، وہاں چلیں گے، عبادت بھی کریں گے۔ تو اس کی ساسو ماں کہنے لگی ٹھیک ہے، ویسے ہم جا کہاں ہیں؟ تو پڑوس نے بتایا کہ ہم کشمیر جا رہے ہیں، وہاں پر کچھ عبادت گاہ ہے، وہاں پر ہم جائیں گے، عبادت کریں گے۔ تو وہ بہت خوش ہونے لگی کہ واہ کیا بات ہے، عبادت بھی ہوگی اور ہم اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نظارہ کے ویو بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کچھ مندر بھی تھے، انہوں نے بتایا وہاں پر کچھ مندر بھی ہیں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مندر بھی ہیں اور وہاں پہ کوئی مسجد بھی ہے، کوئی بات نہیں، ہم ادھر بھی کریں گے، ہم ادھر عبادت کریں گے، وہ ادھر۔ تو ان کے ساتھ کچھ ہندو لوگ بھی جا رہے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی چلیں گے اور ساتھ اپنے ہندو بھائیوں کو بھی لے کے چلیں گے۔ ادھر سے انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم اپنے مسلم بھائیوں کو بھی لے کے چلیں گے۔ لیکن اس کی جو بہو تھی اس نے کہا میں کس کے ساتھ رہوں گی، میرا تو کوئی نہیں ہے، میرے بھائی اور بھائی نہیں میں۔ تو اس کے ساسو ماں نے کہا آپ یہاں پر کیا روکے کرو گے، آپ چلو عبادت کر لینا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گی، مجھے نہیں پسند جب ایسا ہی۔ تو وہ ایسے ہی بہت چڑچڑی ہو گئی تھی کیونکہ اس کے بیٹا اس کے لیے سب کچھ تھے۔ پھر ایسے ہی وہ مان گئے اور سب لوگ جانے لگے، وہ سب لوگ بادل میں بارش جانے لگے، گاڑی میں بیٹھے اور نکل گئے۔ اس کے ساتھ کچھ ہندو بھائی بھی تھے اور مکس تھے، مطلب مسلم اور ہندو مکس تھے۔ تو وہاں سے وہ آرام سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد تیز بارش شروع ہو گئی، پھر وہ کہنے لگی ارے بھائی آج تو بارش ہو رہی ہے۔ پھر اس کی پڑوسن ہندو کہنے لگی کہ نہیں بارش سے کیا ہوتا ہے، بس آپ اپنے خدا کی عبادت کرو، ہم اپنے بھگوان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی کا ایسے ہی وہ سب لوگ بہت اونچا ایک طرف مسلم لوگ اور ایک طرف ہندو لوگ اپنے عبادت میں مصروف ہو گئے۔ لیکن دیدیکا کو بہت غصہ آ گیا، کہنے لگی کہ آپ یہ کیا سوچنا چاہ رہے ہیں، تو نے کہا کیا آپ کو سمجھ نہیں۔ لیکن ایسے ہی اس کا پھر تھوڑی دیر بعد بارش اور تیز ہو گئی، بس جا رہی تھی کہ اچانک بس میں کچھ خرابی آ گئی اور وہ ایک دم سے رک گئی، تھوڑی آگے جا کے رک گئی۔ پھر جب سارے لوگ بس رکی، سارے لوگ بہت پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے ڈرائیور کہنے لگا کہ ہماری بس کا ٹائر پنچر ہو گیا، ابھی بارش میں نہیں لگا سکتا، بارش کا رکنے کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر سب لوگ پریشان ہو گئے کہ بارش کب رکے گی، ہو جائیں گے سب لوگ بھائی جھانکنے شروع ہو گئے کہ بارش اب رکے گی۔ لیکن دوسری طرف دیکھا بہت زیادہ ڈر گئے، ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ آپ کو نہ آؤ، لیکن آپ نے سنا نہیں، وہ اپنے ہندو پھر تھوڑی دیر بعد ایک درخت آ کے نیچے گرا، بس میرے بچت ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچا دیا کہ کیونکہ درخت والوں پر بھی گر سکتا تھا، نقصان ہو سکتا تھا۔ پھر ڈرائیور کی بات سن کے یہ بھی کہنے لگا کہ واہ کیا بات ہے۔ پھر اس کی بیٹا کی آتما آ گئی اور وہ آ کے کہنے لگی
کہ بیٹا یہ دیکھو یہ خدا کی کلامت ہے کہ اس نے بتا دیا ہے نا یہ درخت تم پہ بھی گر سکتا تھا اور کسی جو بسیں آ رہی ان پہ بھی گر سکتا تھا بس ٹھیک ہے پھر اپنا ہاتھ میں ہاں لیکن تم کہہ رہی تھی نا کہ کسی کو جانا ہے ہاں یہ تو باہر ہے جانا تو جانا ہے پھر جیسے تھوڑی دیر بعد بارش رکی سب لوگ باہر آئے اور درخت کو کھینچ کے ایک سائڈ پہ یہ پاس کا ٹائر لگایا اور وہاں سے وہ لوگ کچھ چکر اڑنے لگے تھے پھر سالم مجلس نے اپنے بیٹے کو بتایا ہسبینڈ کو بتایا تو چلیں ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ.